چھٹی ہے خواجہ پیا کی آج چھٹی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور فیض عالم الشیخ سید علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن ARYQ TV پر حاضر خدمت ہے۔ حضور فیض عالم کی چوکھٹ سے دنیا بھر کے ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج کی چھٹی شریف کی اس مبارک اور روح پرور تقریب کے ذریعے، ٹرانسمیشن کے ذریعے ہمیں اپنے ہدایہ عقیدت، معین بے کسا، رہبر عارفاں، خواجہ خواجگاں، عطائے رسول فی الہند، نائب رسول فی الہند، فخر خاندان چشتیاں، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری قدس سر العزیز کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق اور سعادت سے نوازا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج 6 رجب ہے، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ اسی نسبت سے چھٹی شریف کی یہ مبارک اور روح پرور ٹرانسمیشن حضور فیض عالم کے در دولت سے آپ کی خدمت میں نشر کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس کائنات ارضی میں اپنی مخلوق کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے سب سے پہلے انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس قدسی قافلے کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا اور اختتام ہمارے کریم آقا تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ہوا۔ سلسلہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہونے کے بعد انسانیت کی رہبری کے لیے صحابہ اہل بیت کو یہ شرف تفویض ہوا۔ یہی سعادت بعد میں تابعین اور اتباع التابعین کے حصے میں آئی اور حضرات اولیاء اور صالحین تک یہ سلسلہ پہنچا۔ اب خلق خدا کی رہنمائی کے لیے یہ سلسلہ صبح قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گا۔ اہل اللہ کی یہ جماعت ہر دور میں پیدا ہوتی رہی اور پیدا ہوتی رہے گی۔ مخلوق خدا کی کامل رہبری کے لیے اس قافلہ نور میں ہمیں کبھی ویسے کرنی نظر آتے ہیں، کبھی حسن بصری نظر آتے ہیں، کہیں جنید بغدادی ہیں، کہیں بایزید بستامی ہیں، کہیں بشر حافی ہیں تو کہیں ذوالنون مصری ہیں، کہیں ابو الفضل ختلی ہیں تو کہیں علی بن عثمان حجویری، کہیں خواجہ منشاد ہیں تو کہیں ابو اسحاق شامی، اور اسی قافلہ خیر میں سرخیل کے طور پر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ناظرین، جب ہم قافلہ عظمت و خیر کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک نمایاں اور جلی ترین نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ان کے یوم وصال پر حضرت فیض عالم کے در دولت سے ان کی بارگاہ میں ہم اپنے ہدایہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ یہ آج کی مبارک صبح میں ہمارا شرف ہے، ہماری سعادت ہے۔ میں دنیا بھر کے ناظرین کا بار دیگر خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرے دائیں ہاتھ پہ تشریف فرما ہے ہمارے مخدوم و محترم سیکریٹری اوقاف ہیں، چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف ہیں اور قافلہ خیر کے سرخیل ہیں۔ یہاں پہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز یہاں بالعموم حضور فیض عالم کے در دولت سے، داتا کی نگری لاہور سے یا اوقاف کے حوالے سے نشر ہوتی ہیں، اس میں آپ اپنا حصہ بخوبی پیش کرتے ہیں، بہت احسن گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہم بہت قیمتی باتیں ان کی گفتگو سے حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد ہے محترم ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیر مقدم جناب، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آپ کو بھی خیر مقدم اور مبارکباد، بڑی بندہ اور یہ بڑی سعادت ہے جو آپ کو اور آپ کے ادارے کو میسر آتی ہے، ورنہ یہ ہر ایک حصے میں نہیں ہے۔ بلا شبہ ڈاکٹر صاحب، ہم ہمیشہ اس پر جو ہیں وہ بڑا عجز اور بڑا شکر گزاری کے جذبات پیش کرتے ہیں کہ ARYQ TV کی خوش بختی ہے، اور ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ اس بارے میں بہت کانشیس رہتے ہیں، حاجی عبدالرؤف صاحب، عامر فیاضی صاحب، کہ پاکان امت سے کوئی بھی ٹرانسمیشن ہے وہ بڑے اہتمام اور عجز کے ساتھ پوری دنیا میں نشر ہو۔ آپ کا اور آپ کے محکمے کا ہم خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے تعاون سے یہ سارا پہنچتا ہے، اور پنجاب گورنمنٹ کا بھی۔ جی ڈیفینیٹلی سر، اس کے بغیر تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کی خیر فرمائے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کی جن کی پوری ٹیم بڑی محبت سے پاکان امت کی درگاہوں کو مزین کرنے کے لیے بھی بڑے اقدامات کرتی ہے، ان کے ویژن کی بھی خیر ہو اور پوری ٹیم کی خیر ہو۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خطیب جامع مسجد حضور فیض عالم۔ ان کی خوش بختی ہے کہ انہیں حضور فیض عالم کی مبارک چوکھٹ کا سہارا اور تعارف میسر ہے۔
بہت سالوں سے، کئی سالوں سے خطبہ جمعہ کی صورت میں ان کی آواز کو اللہ رب العزت نے اذان بنا کر پوری دنیا میں نشر کر دیا ہے. جناب علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، السلام علیکم. بہت شکریہ مفتی صاحب خیر مقدم، اور عرس خواجہ میں آپ کا خیر مقدم. آپ کے ساتھ میرے تیسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نعت کے صدقے اللہ رب العزت نے انہیں پوری دنیا میں عزت وقار اور شہرت عطا کر رکھی ہے. داتا کی نگری لاہور سے الحاج محمد افضل نشاہی آج ہمارے مہمان ہیں. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب نشاہی صاحب آپ کا بھی خیر مقدم جناب. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ رجب شریف کی 6 ہے، خواجہ صاحب کی 6 کا جشن ہے، ان کا عرس وصال ہے. تو میں اپنے لیے، اپنے ناظرین کے لیے سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری جب داتا کی نگری لاہور آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کی آمد کے کچھ منظر، کچھ جھلکیاں اور اس وقت کا جو کینوس ہے حالات و واقعات کا، وہ کچھ نشر فرما دیں تاکہ ہمارے لیے اس موضوع کو سمجھنا آسان ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو چھٹی شریف ہے جس کا آج 812واں عرس ہے، صحیح، یہاں کے داتا صاحب کے جو ماہانہ معمولات ہیں ہمارے، اس کا ایک یہ مستقل کمپوننٹ ہے. بالکل ٹھیک. یہاں جو ہفتہ وار، روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ جو معمولات ہیں ان کا ایک بڑا منظم اور مربوط چارٹ ہے. درست. اور ان ساری رسومات کو بہت اہتمام کے ساتھ اس کے انعقاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. تو اس میں چھٹی شریف جو ہے یہ ہر ماہ یہاں اہتمام ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کا سالانہ عرس ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑی نمائندہ تقریب ہے اور ہونی بھی چاہیے، جس میں کوئی شبہ نہیں. بالکل صحیح فرمایا. اور میں یہ بھی ویژولائز کرتا ہوں کہ آپ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ ایک بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ یہاں اس خطے میں آپ جلوہ آرا ہوئے، اور پھر یہاں سے حضرت داتا صاحب کی جو تائید تھی اس کا حصول بھی لازم تھا. بالکل صحیح. اور یہاں پھر آپ نے قیام کیا، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بر صغیر کی جو تہذیبی اور ثقافتی دنیا ہے اس پر جو سب سے زیادہ اثر ہے وہ حضرت خواجہ خواجگان کا ہے. بالکل صحیح، صحیح فرمایا. اور آپ نے یہاں پہ قیام کیا، اور اس میں جو روحانی مرتبت ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن ایک سبق بھی ہے ہمارے لیے جو دینی اور دنیاوی مراتب کے حصول کے خواہاں ہوتے ہیں لوگ، کہ جب آپ کسی مشن اور مشرب پر فائز ہوں تو پھر اس کے لیے وہاں کے جو احوال اور حالات ہیں اس سے آگاہی بہت لازم ہے. بالکل صحیح، ایگری. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب ایک بہت بڑے مشن کے ساتھ سب کانٹیننٹ میں آئے تو ایسے یہ سب کچھ آنن فانن نہیں ہوا. بالکل صحیح. اس میں آپ ایک یہاں پہ آپ نے قیام کیا، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس لاہور، ملتان، دہلی، یہ 2-3 اس وقت کے بڑے مراکز تھے، تو یہاں کی جو تہذیب، ثقافت اور کلچر اور لینگویج اور روایت، ان سب کچھ سمجھا جا رہے اور جانا جائے. آپ نے پھر یہاں سے یہاں چلہ کش ہونے کے بعد حضرت داتا گنج بخش سے تقریباً آپ کا 125 سال بعد 465 حضرت داتا گنج بخش کا وصال ہے، اور 587 شاید آپ کا یہاں ورود مسعود یا آپ کے احوال یا آپ کی جو ہے اس خطے میں ایک جو تعلق وہ عرصہ بنتا ہے. تو آپ تقریباً 125 سال بعد یہاں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے یہاں قیام کیا. اور پھر اس وقت لاہور میں جو حضرت داتا گنج بخش کے مابعد اسلام کے تہذیبی اور ثقافتی اور ملی اور دینی اثرات اور مناظر اور مظاہر تھے وہ ہویدہ ہونے شروع ہو گئے تھے. اور ایک روایت یہ بھی ہے جس پر بہت زیادہ بحث کی گئی ہے کہ آپ کے ہم اثر اس وقت حسین زنجانی ایک بزرگ بھی تھے. بالکل صحیح. ایک روایت وہ ہے کہ جو حضرت داتا گنج بخش کے عہد میں تھے، اور ایک یہ بھی اس کی تطبیق کی جا سکتی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب لاہور میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت بھی اس نام کے ایک بہت معروف بزرگ تھے جن کے آپ کی بہت زیادہ محافل اور مجالس نہیں. اور یہاں سے پھر آپ نے سفر کیا ہے ملتان کا. رائٹ. ملتان اور جو راجستھان کا علاقہ یہ بیلٹ ایک ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کے بعد دہلی سے ہوتے ہوئے آپ اپنے 40 جو خلفاء اس کی تعداد کا ذکر آتا ہے، اور پھر آپ نے وہاں پہ بر صغیر کے اندر اس وقت جو ہندو معاشرت اور سیاست کا سب سے بڑا مرکز تھا وہ اجمیر تھا. یہاں پرتھوی راج جو ہے وہ وہاں فروکش تھا،
تو آپ نے اس وقت بر صغیر میں جو سب سے کٹھن اور مشکل مقام تھا اس کا انتخاب کیا. صحیح. یعنی وہ صاحب عظیمت بزرگ تھے. بالکل صحیح. اور جو صوفیاء ہیں یہ بڑے عبقری اور جینیس لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں صوفی کی ہم بالعموم اس نوعیت کی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ سوسائٹی سے کوئی کٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا عام معاشرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ صوفی جو ہے یہ بہت انقلاب آفریں ہستی ہوتی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور بر صغیر کے اندر یہ جو اتنا بڑا انقلاب ہے، جو جیسا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے خلیق نظامی نے کہا کہ بر صغیر کے سب سے بڑے سماجی انقلاب کے بانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ ماشاءاللہ. میں بلا شبہ اس کو بر صغیر کا جو انقلاب ہے اس کو پرتو سمجھتا ہوں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب عظیم کا جس کے ثمرات انسانیت کو قیامت تک میسر ہیں. زندہ باد ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیں ایک ہی وقت میں یہ ورود مسعود ہے اور انقلاب ہے. ایک طرف دہلی اور ہندوستان میں ہے، دوسری طرف اسپین میں ہے. بالکل صحیح. لیکن جو انقلاب اس خطے میں صوفیاء کے ذریعے آیا اس کے اثرات اس قدر دیر پا تھے کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت جو التمش اور ایبک اور بلبن سے شروع ہو کر مابعد 500-600 سال تک چلی اور صحیح. پھر اسی کی کوکھ سے اس پاکستان نے جنم لیا. درست ہے. اور جو مستشرقین ہیں اورینٹلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اس انقلاب کو ہمہ وقت جو پشت پناہی میسر رہی وہ ان صوفیاء کی تھی، اللہ وہ ان خانقاہوں کی تھی. بالکل صحیح. کہ جو ظاہری طور پر اسلام اپنی سلطنت اور سطوت اور حکومت میں اگر اس پر کبھی کوئی ابتلا کا دور آیا بھی، جیسے 1857 کے بعد جنگ آزادی کے بعد کے حالات ہیں، تو اس کٹھن اور مشکل دور میں اسلام دین، دینی اقدار اور روایات کو بظاہر سنبھالنے والے کوئی افواج اور سپاہ نہیں تھی. وہ صوفیاء کا طرز عمل، طرز زیست اور ان کی خانقاہیں اور یہ مساجد اور یہ مدارس تھے. صحیح. جہاں سے یہ لوگ انہوں نے روکھی سوکھی کھائی، ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھے، لیکن جو دین اسلام کی عظمت اور سطوت ہے اس کو ہر طور کسی نہ کسی طرح بلکہ ہر طور پر اتنا مضبوط اور مستحکم رکھا کہ یہ روایت نسلوں سے ہوتی ہوئی الٹیمیٹلی 1947 کے بعد ایک اور پاکستان کی صورت میں ہمیں میسر آئی. تو یہ بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کے یا اس سے قبل جو عظیم سلاطین پیریڈ ہے اس کے بانی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین بڑا خوبصورت انداز میں احاطہ کر دیا ہے، پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ آج جو پاکستان کی صورت میں بھی جو نعمت ہمیں حاصل ہے مملکت خداداد کی صورت میں، یہ حقیقتاً تصرفات کا حصہ ہے ان مبارک بزرگوں کا. محسن صاحب میں آپ کو میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ اور بھی بات کریں کہ اگر یہ قافلہ نہیں تھا یہاں انقلاب لانے والا تو پھر اور کیا تھا. یہ بڑی اچھی یہ ویلنٹ بات ہے، اس میں آگے بڑھائیں گے شور انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم اس بات کو آگے بتائیں کہ اگر یہاں جو انقلاب ہے یہ آیا ہے تو یہ حقیقتاً کن نفوس قدسیہ کی صورت میں آیا، اس کا کریڈٹ کن کن لوگوں کو جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات جاری رکھیں گے. ہمیں نعت شریف کی صورت میں آگے بڑھنا ہے تو میں ان کلمات کے ساتھ جناب الحاج محمد افضل نوشاہی صاحب کو دعوت نعت دوں گا. زمیں پر عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے، وہ دیکھو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے. زمیں پر عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے، وہ دیکھو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے. کمال ہی ہے کہ ہر شخص حوض کوثر پر، کمال ہی ہے کہ ہر شخص حوض کوثر پر بس ان کی دید کا پیاسا دکھائی دیتا ہے، بس ان کی دید کا پیاسا دکھائی دیتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب قبلہ مفتی صاحب اور جناب خیر مقدم ہے محترم علامہ بدیع الزمان صاحب، بدر الزمان صاحب قادری، ریٹائرڈ پرنسپل ہیں جامعہ حجویریہ لاہور کے. ناظرین اور یہ متصل جامعہ ہے جو حضور فیض عالم کے فیض کو پوری دنیا میں بانٹتی ہے. آپ اس کے ریٹائرڈ پرنسپل ہیں. داتا کی نگری لاہور کے بڑے مستند عالم دین ہیں جناب علامہ بدر الزمان صاحب قادری دامت فیوزہم. آپ کا بھی خیر مقدم ہے قبلہ. ڈاکٹر صاحب یہ شعر دیکھیے گا، ہمیں ناز شراف کی طرف بڑھنا ہے. مفتی صاحب قبلہ، مدینہ پاک میں جلوے ہیں جا بجا، لیکن مدینہ پاک میں جلوے ہیں جا بجا، لیکن وہ جتنا چاہیں بس اتنا دکھائی دیتا ہے.
وہ جتنا چاہیں بس اتنا دکھائی دیتا ہے۔ نعت رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ملتجی ہوں الحاج محمد افضل نوشاہی صاحب سے۔ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہیں زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہیں زمانے جاتے، ارے یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے، رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے، ارے سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، اللہ اکبر۔ چشم باطل ہو تو مدینے کے نظارے دیکھو، چشم باطل ہو تو مدینے کے نظارے دیکھو، ارے سر کی آنکھوں سے وہ منظر نہیں دیکھے جاتے، سر کی آنکھوں سے وہ منظر نہیں دیکھے جاتے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، اور ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا، ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا، ارے جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں نہیں توڑے جاتے۔ بارک اللہ۔ محمد افضل نوشاہی صاحب بارگاہ رسالت پناہ علیہ تحیت و ثنا میں ہدیہ عقیدت پیش کرے تھے، اللہ رب العزت نے اجر نصیب فرمائے۔ میں سوال جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، جواب انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد سے ہم حاصل کریں گے۔ مفتی صاحب قبلہ، ابھی کچھ لمحے پہلے ہم نے سعادت حاصل کی ہے حضرت خواجہ خواجگان کے عرس مبارک کے سلسلہ میں سجی تقریب میں رسم غسل ہے، اور یہ 812ویں سالانہ یہ تقریب تھی۔ تو میں اپنے ناظرین کے لیے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ غسل کی جو تقریب ہے اس کی تاریخی اور جو مذہبی حیثیت ہے، اس روایت کا تسلسل کب سے ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات فراہم کیجیے گا۔ یہاں پروگرام میں چھٹی شریف کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں حضور فیض عالم کے در سے ایک مختصر سا وقفہ ہے، یہ وقفہ پروگرام کا ہے
فیض عالم کا فیض بھی جاری ہے اور حضور خواجہ خواجگاں کا فیض بھی انشاءاللہ صبح معاشر تک جاری و ساری رہے گا۔ خواجہ پیا کی آج چھٹی ہے، خواجہ پیا کی، خواجہ پیا کی آج چھٹی ہے، خواجہ پیا کی آج چھٹی